وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حمد و سلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق داتا گند بخش ہے. درود و سلام امام الہدا امام الرسل امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. احباب ذی وقار، واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خصوصی معجزہ ہے کہ جڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی نے بھی نہیں عطا کیا. ایک ایسا اعزاز کہ جڑا صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہی حاصل ہوئے. اور اس واقعے نو نقل کرنے والے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 28 صحابہ کرام دی جماعت ہے. واقعہ معراج کس وقت پیش آیا؟ ساڑھے ہاں مشہور ہے چکے ہے کہ رجب دی 27 تاریخ نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیتا ہے. صرف یہ بات مشہور ہے، باقی کوئی متعین یا کوئی خاص تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ثابت ہوئے یہ موجود نہیں. بہرکیف ہجرت تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ دا یہ معجزہ عطا کرنا اور اس معجزے نو حقیقی معنی کے اندر تسلیم کرنا ایک مومن بندے واسطے بہت ضروری ہے. اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت بیداری کے اندر ہی کیتا ہے. مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی کو لے کے آسمانہ سدرۃ المنتہا جنت دیا نظاروں دیکھنا اور جہنم دیا ہولناکیاں اور سزاواں دیکھنا. پھر واپسی کا سفر رات دے کچھ حصے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا ہے. اور یہ آپ نے جہاں سفر کیتا ہے نا حالت بیداری کے اندر
کوئی خواب نہیں، کوئی نیند اندر سفر نہیں کیتا. کیوں؟ اس بات کی دلیل کہ اللہ رب العزت قرآن مجید شروع کے اندر فرما رہے ہیں سبحان الذی، پاک ہے او ذات ہر عیب تو، ہر کمزوری تو، ہر قسم کی محتاجگی تو، ضرورت تو پاک او ذات جس ذات نے اسرا بعبدہ اپنے بندے کو سیر کروائی. لفظ سبحان اللہ تعالی نے استعمال کر کے اس بات کو بیان کیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا معجزہ عطا کیتا گیا، جڑا احساس ملیا ہے نا، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حالت بیداری کے اندر ہی کیتا ہے. اور آپ نے اپنی آنکھاں دے نال جو کچھ دیکھی ہے دل نے اس بات کو تصدیق سچا منے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھاں دے نال کوئی چیز دیکھدا ہے لیکن دل اس بات کو ماندا کوئی نہیں، تسلیم نہیں کرتا. آنکھاں بعض اوقات انسان دیاں دھوکھا کھا سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جڑا سفر کیتا ہے اے حالت بیداری دے اندر آپ نے جو کچھ دیکھے ہے دل نے ساری باتوں، سارے واقعات اور لمحات کو سچ منے. یہ واقعہ خطباء حضرات علماء کرام بیان کر دیں. یہ جڑا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا کیتا ہے، یہ اندر سارے واسطے کچھ اسباب ہیں، کچھ پیغامات نے، کچھ ہدایات جنہیں سانوں ملتی ہیں، یہ سانوں سمجھنی چاہیے. پہلی بات کہ سانوں یہ بات جڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج کروایا، صحیح معنی کے اندر اس تے ایمان اور یقین رکھنا ہوئے گا. اگر ایمان کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں، یا یہ معنی بدل کے ہیلے بہانے کر کے تعویلات کر کے اس سفر کو تصریح نہ کیتا جائے کہ عقل نہیں مانتی 40 راتاں دا سفر مسجد حرام تے رہ کے مسجد اقصی تک پھر آسماناں تے جانا، یہ عقل نہیں مانتی. دین اسلام دے کسی بھی مسئلے دے اندر عقل کو تسلیم نہیں کیتا جائے گا، بلکہ قرآن اور حدیث سے بات کا اعتبار کیتا جائے گا. معجزہ کیا ہی اس کو جانتا ہے جتنے انسان کی عقل بالکل ختم ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھوں ظاہر ہو جائے، پیچھے طاقت اللہ رب العزت ہی ہویا کرتی ہے. پہلی بات، پہلا سبق میرے اور تواڈے واسطے یہ ہے کہ اس واقعے کو اور اس سفر کو حقیقی معنی اندر تسلیم کیتا جائے. دوسرا ایمان، دوسرا سبق اور درس اس واقعے اندر ساڈے واسطے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ارشاد تسلیم کیتا جائے. اللہ کی ذات ہر جگہ ذات اعتبار میں موجود نہیں، علم اعتبار میں اللہ کی ذات ہر جگہ، اللہ کا علم ہر جگہ تے، اللہ کا حکومت اور اللہ کا قبضہ کنٹرول ہر جگہ تے، لیکن ذات دے اعتبار میں اللہ رب العزت کی ذات الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات عرش سے مستوی. اللہ فرمائے الرحمن علی العرش استوى، زمین آسمان بنائے، بنان تو بعد پھر اللہ رب العزت کی ذات عرش سے مستوی ہو گئی. سبح اسم ربک الاعلی، اس رب کی تسبیحات کریے جڑا بلند و بالا ہے. ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، زمین آسمان دی نگرانی حفاظت اللہ نے تھکانے دی اور اللہ کی ذات بلند ہے، بہت بڑی ذات ہے. ایک قرآن پاک دی 20 ایسی آیات جنہیں سانوں اے درس اے پیغام دے دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش سے مستوی ہے. اور صحیح بخاری دی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحابی سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آگے دسی اللہ رسول جی میں اپنی لونڈی جانے سارا معاملہ کر بیٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا، لونڈی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا تحین اللہ، اللہ کے تھے؟ انہیں کہا فی السماء، اللہ آسمان آتے. من انا، میں کون؟ ما انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اللہ دے رسول جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے کہا فإنها مؤمنہ،
اے معاویہ اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دے، مومن ہے، اے مسلمان ہے، انہوں آزاد کر دے۔ اس حدیث اندر پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا کر رہے نے، این اللہ، اللہ کتھے؟ اس لونڈی نے پہلا سوال کا جواب دیتا، فی السماء، اللہ آسمان ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں، ہر چیز اندر نہیں۔ جس طرح کے بعض گمراہ کن عقائد رکھنے والے انسانت عقید ہے، اللہ ہر چیز اندر ہے، وہ چاہے پاک ہوئے ناپاک ہوئے، اچھی ہوئے بری ہوئے، جیسی بھی چیز ہے اللہ کی ذات ہر چیز اندر ہے۔ لیکن اے عقیدہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف، واقعہ میں راج اندر سن دوسرا سبق یہ ملتا ہے، اللہ کی ذات کو عرش تے تسلیم کیتا جائے۔ بے شمار ایسی آیات انشاءاللہ کسی موقع تے دلائل ذکر کراں گا کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش تے ہے، ذات دے اعتبار نال اللہ عرش تے، علم دے اعتبار نال ہر جگہ تے موجود ہے۔ اس لیے دوسرا سبق سامنے یہ ملیا کہ اللہ کی ذات کو عرش سے تسلیم کیتا جائے۔ اور تیسرا سبق اس واقعے کے اندر میرے اور کا واضح یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو تسلیم کرنے تو بعد کہ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں، ذات اعتبار نہ اللہ عرش سے مستوی ہے۔ اور تیسرا عقیدہ کہ سانو اللہ کی صفت جڑی ہے کلام کرنا، گفتگو کرنا، اس سے بھی سانو ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ کی صفتاں، اسماء، صفات، اس سے بھی عقیدہ ایک مسلمان کا وہی ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا۔ اللہ کی صفت کی کلام کرنا، گفتگو کرنا، اللہ کی صفت دیکھنا، ہنسنا، ناراض ہونا، اللہ دے ہاتھ ہے، پیر ہے، لیکن یہ ساری چیزاں اسی اس طرح ہی مننا گے جس طرح اللہ رب العزت کی شایان شان ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ فرماتے اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اللہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی ساری صفتوں سے مننا گے لیکن اس طرح مننا گے جس طرح اللہ کی شایان شان ہے۔ اے نہیں ہے کہ اللہ ہنستا ہے فلاں دی طرح ہنستا ہے، اللہ دے ہاتھ فلاں دی طرح دا، اے مانا کرنا تشبیہات دینا، یا پھر اللہ دی جڑے صفتاں قرآن اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر بیان ہو چکی ہیں، اسی انہاں دے معنی بدلیے، تعویلات کریے، اللہ دے ہاتھ تو مراد ہے اللہ کا قبضہ کنٹرول، اے بھی برائے کام نہیں کرنا۔ اللہ کی صفتاں اسی اس طرح ہی مننا گے جس طرح قرآن و حدیث اندر بیان ہو گئی ہیں، نہ معنی بدلیا جائے گا، نہ تعویلات کی جائے گی، نہ تشبیہات مسالہ بیان کی جان گیا، نہ فلاں کی طرح مشابہ مننا گے، نہیں، بلکہ اللہ ہنس دے، اللہ کلام کر دے، گفتگو کر دے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے، آسمان دنیا تے آ رہے، اللہ رب العزت ہاتھ ہے، پیر ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، ساری صفتوں اسی اس طرح مننا گے جس طرح اللہ رب العزت کی شایان شان ہے۔ چوتھا سبق اس واقعے اندر میرے تو اڑے واضح یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کو بھی بنایا، جہنم کو بھی بنایا۔ یہ پہلے بنا دیتی اللہ تعالیٰ، ہن بھی موجود، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تے گئے بیت المقدس جان تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ تے گئے، پہلے آسمان تے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، انبیاء ملاقات کرن تو بعد بیت معمور تے دیکھیا، فرشتے طواف کر رہے، پھر سدرۃ المنتہا تے گئے، اس بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اندر گئے، جنت نظارے دیکھے، محلات دیکھے، اور یہ نہریں دیکھیاں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ یہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا، جنت بھی موجود ہے اور جہنم دیا ہولناکیاں، سزاواں اور مجرم لوگوں کو کس طرح سزا دیتی جا رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیتا ہے۔ اور یہ 2 دن مسئلہ میں بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو میں معراج سے گیا جہنم اندر دیکھیا، ایسے لوگوں دے کو گزرتا پیا کہ جنہاں دے ناخن تانبے دی طرح ناخن ہے، تانبے دے ناخن، اور انہاں ناخنوں دے نال وہ بندے اپنے چہرے نو، اپنے سینے نو چاک رہے ہیں۔ میں پوچھیا اے جبریل من ہؤلاء، اے بدبخت کون لوگ کہ جنہاں کو جہنم دے اندر اس قدر ہولناک سزا کہ سزا دے طور تے تانبے دے ناخن اور
اپنے چہرے نوچنے نے اپنے سینے نوچنے جناب جبریل علیہ السلام کہہ لگے اللہ دے رسول جی اے او لوگ نے جڑے لوگوں دا گوشت کھایا کرتے سے اور لوگوں دیاں عزتاں دے حملے کریا کرتے سی اللہ تعالیٰ نے انہوں سزا دیتی ہے کہ آج جہنم دے اندر میں تانبے دے ناخن اپنے چہرے نوچنے جا رہے اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھانا کی مراد کہ لوگوں کی چگلیاں کرنے والے غیبت کرنے والے جس جگہ موقع ملا دوست مل گئے رشتہ دار مل گئے صبح ہوئے دوپہر ہوئے شام ہوئے ہر وقت اندر اس بندے کی زبان تے اپنے مسلمان بھائی دی غیبت صبح دے وقت غیبت کرتا جا رہے شام دے وقت ہو گیا پھر بھی غیبت کری جا رہے اے اس زبان تو نہ بھائی محفوظ ہے نہ والد نہ رشتہ دار نہ دوست احباب کوئی محفوظ نہیں فرمایا اے او بندہ ہے اے او لوگ نے اے او جماعت کہ جڑے دنیا کے اندر لوگاں دیاں غیبتاں کریا کرتے سے اور اللہ تعالیٰ قرآن بھی ہی بیان کر رہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ کیا تو آڑے جو کوئی بندہ اس بات کو پسند کر رہے کہ اپنے بھائی دا اور او بھائی جڑا مر چکی ہے مردار بھائی دا گوشت کھائے ناری جواب دے فکرہتموہ کوئی بندہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا اسی اپنے بھائی دے چہرے تھے مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کرتے تو گویا کسی چہرے تو جسم تو گوشت نوچ کے کھا جائیے فکرہتموہ اللہ فرماتے کوئی بندہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا جدو اے پسند نہیں کرنا میرے مسلمان بھائی دی غیبت کیوں کر دیو او دے عیب نو ظاہر کیوں کر دیو او دے عیبوں نو تلاش کر کے تیسرے مسلمان تک کیوں پہنچا رہے اگر تیسرے بندے تک جڑا عیب پہنچا رہے ہو اصلاح کرنا مقصد ہے اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس بندے اندر جو برائی ہے جو غلطی ہے جو کمی ہے اس بندے کو ذکر کیتی جائے اس بندے کو بیان کیتی جائے اسی وہ دس دے کوئی نہیں اس کے علاوہ پوری دنیا کو دس دے میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات دیکھیا انہاں لوگاں دے تانبے دے ناخن نے اپنے چہرے نوچتے جا رہے اس لیے میرے بھائیو کسی بھی مسلمان بھائی دی غیبت نہ کریے او دے عیب نو پردہ پا کے عیب نو چھپان کی کوشش کریے اگر واقعی اسی انہوں نے پیار کر دیں محبت کر دیں تو محبت کا اظہار کسی دے غیبت کر کے نہیں کیتا جاتا محبت کا اظہار کسی دے بہتان لگا کے او دی عزت حملے کر کے نہیں کیتا جاتا بلکہ محبت کا اظہار تو دی عیب میں پردہ پا کے چھپا کے او دی خوبیاں مظاہر کیتا جاتا ہے آج مسلمانہ دی کفیت الٹ ہو چکی ہے جتھے دو دوست بیٹھ کے بے شک مشہور خواتین دے بارے کہ عورتیں جتھے دو بیٹھ گئیاں دو گھنٹے بھی بیٹھ جان تے او غیبتاں کر دیاں نے صرف عورتاں نہیں اج مرداں دی بھی صورتحال بن گئی سکول ہوئے کالج ہوئے یونیورسٹی ہوئے کاروبار ہوئے ملازمت ہوئے صبح ہوئے دوپہر شام ہر وقت اندر ہر بندہ ایک دوسرے کی غیبت کری جا رہے ہیں میرے بھائیو اس برائی جو اس جرم جو باہر نکلی لوگاں دی خوبیاں کو ظاہر کریے اور دی عیب تے پردہ پائیے اگر اسی اپنے مسلمان بھائی تے عیب تے پردہ پاواں گے انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ سارے چہرے تو جہنم دی اگ نوں دور کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ایک عمل اس لیے بیان کیتا ہے تاکہ امت دے لوگ اس خطرناک جرم جو باہر نکل اگر جی اسی اس جرم نو کوئی بڑا جرم نہیں مان رہے لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل دی جو سزا بیان کر دیتی کبیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ تو معاف نہیں ہوتے ہاں صغیرہ گناہ بندہ وضو کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں والدین دی اطاعت فرما برداری کر دے اللہ معاف کر دینا لیکن کبائر بغیر توبہ تو معاف نہیں ہوتے اس لیے اس جرم جو باہر نکل کے اور کوشش کریے کہ اسی اپنے مسلمان بھائیاں دی عزت دا دفاع کریے اور دفاع کر کے انہاں دیاں جڑیاں کمیاں ہیں نے کوتاہیاں ہیں انہاں دے پردہ پا دیے دوسرا بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی تھی کہ معراج دی رات میں ایسے لوگاں تو گزرتا پیا کہ جنہاں دے ہونٹ نے لمبے لمبے اور آگ دی کینچی نال انہاں دے ہونٹاں نوں کٹیا جا رہا ہے من ہاؤلا جبریل ہے کون لوگ
اتنی سخت سزا ہون بڑے بڑے اور پھر آکدی کینچی کے نال انہاں دے ہونڈا نو کٹیا جا رہا. اللہ دے رسول جی تہاڈی امت دے او خطبا او علماء او مولوی حضرات او لوگاں نو بیان کرنے والے دائی جڑے منبر تے چڑھ کے بڑی بڑی بڑکا مارتے سی, لوگوں نے بڑے بڑے خطابات کرنے والے, لوگوں نے بڑے بڑے پیغامات سنانے والے, بڑے بڑے مبلغ دائی صرف لوگوں کو دس دینے آپ کا مرشی کرتے, لوگوں کو بڑے بڑے واز کرتے ہیں تسی فلاں کم کر لو, فلاں کر لو, فلاں کر لو, فلاں کر لو, لیکن آپ نہیں کرتے. نماز میں لوگوں تلقین کر رہے, آپ نماز چھٹی جا رہے. لوگوں جھوٹ بولو تو منع کر رہے, آپ جھوٹ بولی جا رہے. لوگوں غیبت تو منع کر رہے, آپ کری جا رہے. بہتان بازی تو باز نہیں آ رہے. جڑا لوگوں آپ کہی جاندہ آپ کام نہیں کردا, لوگوں کہی جاندہ ہے. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت اس بندے نو اس سزا دے اندر ملوث کر دے. اے صرف منبر رسول تے آگے نہیں بلکہ جڑا بھی بندہ اگلے بندے نو صرف نیکی دی دعوت دے, گناہ تو روکتا ہوئے گا, آپ نیکی نہیں کردا, آپ گناہ نہیں چھڑدا, وہ بندہ بھی اس سزا کے اندر آ جائے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا سی نا کہ جہنم دی آگ 3 قسم دے لوگ جنہاں تو بھڑکائی جائے گی. ہونا چاہیے وہ بندہ جڑا قاری حافظ قرآن عالم دین, لوگوں کو سب کچھ دستا جا رہے دین دے مسئلے, لیکن صرف ریاکاری واسطے, دکھاوے واسطے, بلے بلے واسطے, اور سخی بندہ جڑا اللہ کے راستے اندر مال خرچ کر رہے ہیں, لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے, یتیماں مسکیناں دے مال خرچ کری جاندا ہے صرف اس نیت نال کہ میری بلے بلے ہو جائے. اور مجاہد بندہ جڑا اللہ کے راستے اندر لڑدا لڑدا اپنی جان قربان کر دیندا, نیت یہ ہے کہ لوگ میری بلے بلے کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اے 3 قسم دے لوگ جنت جہنم دی آگ نو بھڑکا گے. اس لیے اپنی نیت کو صاف رکھنا, اور جس بندے نو نیکی دی تلقین کرنی سب تو پہلے آپ چیک کریے میں کر رہا ہوں. جس بندے نو گناہ تو روکنا, روکو تو پہلے آپ دیکھیے میں گناہ کر رہا کہ نہیں, آیا کہ میں اس گناہ کے اندر ملوث سے نہیں, جس گناہ میں کسی کو روک رہا. جب بندہ یہ سوچ کے تبلیغ کرے گا, واضح نصیحت کرے گا, اللہ تعالیٰ کے رسول دی بات کو لوگوں تک پہنچائے گا کہ پہلے میں عمل کراں گا پھر لوگوں کو دساں گا, انشاءاللہ وہ بندہ بھی اپنے جسم جو اپنے نامہ اعمال جو گناہ ختم کرتا جائے گا اور نیکیاں دے پہاڑ جمع کرتا جائے گا. اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع دے جہنم دے اندر جنہاں لوگوں کے گزر رہے ہیں اللہ دے رسول انہاں دی کیفیت بیان کر رہے ہیں. ہم ذرا غور کریے سارے معاشرے در کیا سے لوگ موجود نہیں جنہاں صرف لوگوں کو دعوت دے رہے, صرف لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں, لیکن آپ عمل نہیں کرتے. اس لیے میرے بھائیو پہلے آپ عمل کریے پھر لوگوں کو تلقین کریے. اسی معراج کے موقع پہ سب اگلا سبق یہ ملیا جڑا تحفہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کول بلا کے دیتا ہے, اس تحفے کی قدر کریے, اس تحفے دی قدر کریے, پابندی کریے. 50 نمازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تحفے دے اندر ادا کی دیا, اور یہ 50 نمازاں جو ادا کیتیاں گئیاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازاں لے کے آ رہے, جناب موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی, جی اللہ دے رسول جی کی تحفہ ملیا, اللہ تعالیٰ نے 50 نمازاں میری امت فرض کر دی تھیاں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ بولیا, اللہ دے رسول جی تحفہ تے مل گیا لیکن تہاڈی امت 50 نمازاں پڑھ نہیں سکتی. کیا موسیٰ علیہ السلام غیب جانتے؟ نہیں, انہو علیم بذات الصدور, اللہ کی ذات, اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اللہ دے رسول جی تہاڈی امت 50 نمازاں پڑھ نہیں سکتی, کیوں گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی امت کو چیک کر لیا, انہوں نے 2 یا 3 نمازاں فرض, لیکن وہ بنی اسرائیل نے اس نمازاں کی بھی پابندی نہیں کی تھی. حالانکہ بنی اسرائیل سارے تو طاقتور بھی زیادہ, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کو نمازاں بھی نہیں پڑھیاں, پابندی نہیں کی تھی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول جی تہاڈی امت یہ کام نہیں کر سکتی, جاؤ اللہ کے کول جاؤ کام کروا کے لے آؤ. اللہ کے رسول کے 5 کٹ گئیاں, پھر کے 5 ہو گئیاں,
پانچ پانچ کردے 5 نمازاں رہ گئیاں 45 کم ہو گئیاں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ دی رسول جی ایک دفعہ ہو جائے گا اور کٹ ہو جان گیا 5 پڑھنا بھی مشکل انہا واسطے ہے. اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام دی سب سچ نظر آ رہی ہے. ہے کان اندر حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی, حی علی الفلاح کی آواز آئے گی, لوگو آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اسی کہتے ہیں کامیابی کا عنوان دیتا ہے, نماز اندر نہیں. صداقت دس رہے ہیں کامیابی نماز اندر نہیں, کاروبار اندر, مارکیٹ اندر, بازار اندر چلدیاں پھردیاں مارکیٹ اندر جا کے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول جاؤ کٹ ہو جان گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں کی. آواز آئی محبوب جی تعداد اندر گنتی کٹ ہو گئی ہے, لیکن جڑا بندہ 5 پڑھے گا میں انہوں 50 کا ثواب ادا کر دیا گا. نمازاں 5 ثواب 50 نمازاں دا جماعت نال ادا کرو گے اللہ اور عطا کر دے گا, ثواب اندر کمی نہیں آن دے گا. لیکن شرط ہے نیت نال پڑھو سے, سنت نال پڑھو تو صحیح نا, شوق دے نال آ کے عاجزی انکساری دے نال آ کے اللہ کے سامنے پیشانی جھکاؤ تو صحیح نا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازاں تو 5 کر کے 5 رہ گئیاں 45 ختم ہو گئیاں, لیکن آج مسلمان 5 نمازاں بھی نہیں پڑھ رہے. وہ میرے بھائیو یاد رکھنا, جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا, نماز نہیں پڑھتا, قیامت کا دن ہوئے گا جنتی رب کو سوال کریں گے اللہ سارے فلاں دوست فلاں رشتہ دار سب نظر نہیں آ رہے. اللہ کہے گا خود ہی پوچھ لو. جنتی جہنمیوں کو سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, کس جرم نے کس عمل نے آج تو جہنم اندر جان کے مجبور کر دیتا ہے. پہلا جواب دیں گے لم نکن من المصلین, دنیا کسی نماز نہیں پڑھتے. کان اندر حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی سی, نماز کے وقت کا سن پتہ چلتا جا رہا سی. کدی سی کپڑے خراب دے بہانے, کدی فلاں کم یاد دے بہانے, کدی گاہک آ گیا دکان تے تانا مار چھٹی جا رہے ہیں, کدی دوست احباب آ گئے, کدی محفل آ گئی ہیں, کدی جناب کدھر جا رہے ہیں, کدی صحت تے جا کے طرح دے بہانے لگا کے اسی نماز اپنی جان چھڑائی. وہ نماز تو جان چھڑانا, نماز ادا نہ کرنا, اللہ کے سامنے اپنی پیشانی نو نہ جھکانا, آج یہ عمل جڑا ہے سانو جہنم اندر جان دے بھائیس بن گیا. اس لیے میرے بھائیو اللہ نے یہ زندگی عطا کی تھی, اللہ نے یہ فارغ وقت عطا کیتا ہے, انہوں غریبت سمجھیے اور اللہ کے سامنے پیشانی جھکا لیے. اگر پیشانی رب کے سامنے جھک جائے گی اللہ زندگی کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا. اگر دنیا کی نماز نہیں پڑھو گے, اللہ کے سامنے پیشانی نہیں جھکاؤ گے, اللہ کو راضی نہیں کرو گے, دنیا دے اللہ دی نہیں منو گے, قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ساڈی نہیں منے گا. اگر چاہتے ہو کہ رب قیامت والے نے ساڈی من کے سب جہنم تو آزاد کر کے جنت کا مہمان بنا دے, دنیا دی اللہ دی من لو, اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات من لو. اگر دنیا دی اللہ دی رسول دی من لو گے, انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ ساڈی بن کے سب قبر دی عذاب تو جہنم دی عذاب تو بچا کے جنت کا مہمان بنا دے گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جب تک زندہ رکھے, عقیدہ توحید تے زندہ رکھے, اللہ سب زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی اور گناہوں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ خاتمہ ایمان دے فرمائے اور خاتمے دے وقت اللہ سبھی زبان دے کلمہ توحید جاری فرمائے. وما علینا الا البلاغ.